السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عارف راہی۔ ناظرین، آج ہمارے پاس بہت ہی خاص خبریں ہیں جن کا آپ تک پہنچانا بہت ہی لازمی ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دھرنا تو ختم ہو گیا، لیکن اس دھرنے کے بعد جو ابھی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے جو کارکن ہیں وہ گرفتار ہیں، اور کتنے کارکن جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں اس انسیڈنٹ میں۔ کیونکہ جس طرح سے یہ انسیڈنٹ ہوا، پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب تھا کہ کس طرح نہتے لوگوں کو رات کے اندھیرے میں گن شوٹ کیا گیا، جس طرح سے شیلنگ کی گئی، جس طرح سے یہ سارا سلسلہ کیا گیا۔ اس کے بعد ابھی جو صورتحال ہے وہ جو ہے خاصی سنبھلنے والی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے جو کارکنان ہیں ان کا ابھی تک اتا پتہ نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے 900 کچھ جو ہیں کارکنان ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گرفتار ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 5000 سے زائد جو کارکنان ہیں وہ اس وقت تک غائب ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن 12 کارکن جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کا کنفرم کیا ہمیں جو ہے بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہیں۔ لیکن صورتحال جو تھی وہ شروع میں کافی ایک عجیب قسم کی تھی، اور خوف و ہراس جو تھا وہ بہت زیادہ پھیلایا گیا، اور خوف و ہراس کی صورتحال جو ہے وہ اس قدر تھی کہ دھرنے کے منتشر ہونے کا جو سلسلہ ہے اور جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بزنس مین نے اسی حوالے سے جو تھا وہ درخواست دائر کی ہوئی تھی، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ریمارکس دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جس طرح سے کنٹینر لگا کر پورے شہر کو بار بار بند کر دیا جاتا ہے، اس سے لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ واقعی متاثر ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کا موقف تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بار بار دھرنے اور جلوس اور احتجاج کرتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے حکومت کے جو وکلا پیش ہوئے یا ان کی طرف سے جو لوگ پیش ہوئے ان کی سرزنش کی، اور حکومت کی جو پالیسی ہے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بہتر نہیں ہے، کیونکہ پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنانا یہ کہیں کا بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ عمران خان کی جانب سے جو ہے بے شمار کارڈز ابھی کھیلے جائیں گے، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو عمران خان سے کس قدر خوفزدہ ہو چکی ہے، اور کیا ان کا جو رویہ ہے، اور عمران خان کا خوف جو ہے ان کے سر پر چڑھ کے بولنے لگا ہے ابھی۔ کیونکہ جو میڈیا ہے، ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، اس پہ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں وہ ایک سائڈ پر، لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو ہے الجزیرہ ہو یا کہ BBC ہو، ان پر جو خبریں چلائی جا رہی ہیں جہاں پر پاکستان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے، وہاں کی خبریں بہت ہی دل دہلا دینے والی ہیں۔ ان میں جو حقائق پیش کیے جا رہے ہیں وہ یقیناً جو ہیں اس قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہیں، کیونکہ جو حکومت کی جانب سے اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس چیز کو BBC اور الجزیرہ ٹوٹلی ڈینائی کر رہا ہے۔ الجزیرہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جس طرح سے دھرنے کے بعد اس علاقے کو صاف کیا گیا، وہاں سے شواہد مٹانے کی کوشش کی گئی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور دوسری جانب سوال جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بے شمار چل رہے ہیں، جن میں ٹاپ ٹرینڈنگ سوال ہے کہ گولی کیوں چلائی؟ جی ہاں، یہ سوال جو ہے اب پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ 1 2 دن 4 ہفتہ سال 2 سال میں یہ جو ہے وہ سوال جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ سوال لمبے عرصے تک جو ہے پیچھا کرے گا ان گولی چلانے والوں کا، گولی کا آرڈر دینے والوں کا، اور گولی کے پیچھے جو حقائق تھے اور جس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ یہ سارا نشانہ بنایا گیا، یہ کبھی بھی جو ہے وہ یہ چھپے گا نہیں، یہ تاریخ میں زندہ رہے گا۔ جب بھی کہیں بات ہوگی تو اس چیز کی بات ضرور ہوگی۔ دھرنے کے لوگ جو تھے وہ بہت بہادر تھے، لیکن گولی کے سامنے
پھر بہادری بہت ساروں کی دیکھی جاتی ہے کہ جب گولی چلتی ہے تو اس کے باوجود جو اپنے آپ کو ٹرینڈ لوگ سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم گولی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لیکن جس طرح سے اندھیرے میں لائٹس بند کر کر سنیپ شوٹر سے یہ سارا سلسلہ کروایا گیا، عطا تاڑر جو دعوے کر رہے تھے اور جو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے وہ کیا. عطا تاڑر صاحب یہ شاید بھول چکے ہیں کہ وہ اس وقت پاور میں ہے، لیکن پاور تو کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ سے پھسل جائے، اور پھسلنے کے بعد پھر ان کے ساتھ جو رویہ پیش ہوگا، جو ان کے ساتھ طریقہ کار اپنایا جائے گا، یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا خون جو ہے وہ یقیناً ان کے ہاتھوں پہ ہے اور وہ ان کے ہاتھوں پر رہے گا، اور اس کی جو بدبو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور حکومت وقت جو اس ٹائم بیٹھی ہے، شہباز شریف صاحب جو کہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ عوام کی طاقت جو ہے وہ سر چڑھ کے بولے گی، اور عوام کی طاقت جو ہے وہ جب اپنا شکنجہ جکڑے گی تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ جو پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں، جو پاکستان کی آئندہ آنے والی نسل کے فیصلے کر رہے ہیں، جو پاکستان کے یوتھ کے فیصلے کر رہے ہیں، انہیں بھی ہوش کے ناخن لینا ہوں گے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بقول یہ جو یوتھ ہے، جو آنے والی نسل ہے، یہ معمار ہیں پاکستان کے، اور معمار اس وقت اس جد و جہد میں ہیں کہ انہوں نے کون سا پاکستان بنانا ہے. آیا کرپشن کا پاکستان بنانا ہے، لوٹ مار کا جو ہے وہ بنانا ہے، جو مقتدر حلقے ہیں ان کے عیش و عشرت کا پاکستان بنانا ہے، یا غریب کی بھلائی کا پاکستان بنانا ہے، غریب کے رہنے کا پاکستان بنانا ہے، ہر اس شخص کو فائدہ پہنچے جو اس ملک میں پیدا ہوا ہے، ہر وہ شخص جو ٹیلنٹڈ ہے اس کو حق ملنا چاہیے. ان کے حقوق کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے، اور یہ جنگ لگ نہیں رہا کہ کوئی جلدی ختم ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو کارکنان آئے، جن کے جو لوگ شہید ہو گئے، ان کے ورثا کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی جگہ پر ہم ان دھرنوں میں جائیں گے. گولی چلانے کا مقصد تو یہ تھا کہ شاید ان کو ڈرا دیا جائے، لیکن ڈرایا نہیں جا رہا، لوگوں میں اور جوش ولولہ پیدا ہو رہا ہے. یہ جوش ولولہ یقیناً کسی بہتری کے لیے استعمال ہوگا، پاکستان کی بہتری آئے گی. پاکستان کے ان تمام اداروں کو سوچنا چاہیے جو پاکستان کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ استعمال کرتے ہوئے اسی عوام پر گولی چلاتے ہیں، اور پھر یہ بلند و بانگ دعوے بھی ہو رہے ہیں کہ جی پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بڑی بلندیوں کو چھو رہی ہے، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ گراؤنڈ پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، مہنگائی جو ہے وہ لوگوں کا دم نچوڑ رہی ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی یہ جو بلندیاں ہیں یہ کس چیز کی ہیں؟ یہ صرف ایک فیک اعداد و شمار ہیں جو کہ دکھائے جا رہے ہیں. جس طرح سے کبھی ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ ڈالر کو جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا جاتا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو پاکستان پہ قرضوں کے انبار آتے ہیں، جو پاکستان پر قرضے چڑھائے جاتے ہیں، جو پاکستان کو جو ہے تباہ و بربادی کی طرف لے جایا گیا ہے. 131 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کا قرض ہو چکا ہے. 131 ارب ڈالر کا قرض جو ہے یہ کوئی معمولی قرض نہیں ہے، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ قرضہ کیسے اترے گا. ہماری حکومتیں تو صرف آئے دن قرضہ لینے کا سوچ رہی ہیں، دینے کا سوچیں بھائی. جب قرضائی آ کر آپ کے گلے پر ہاتھ رکھے گا تو پھر آپ کس کو کہیں گے، کہاں سے یہ اماؤنٹ لائیں گے اور کہاں سے ان کو یہ اماؤنٹ دیں گے. خدا را پاکستان کا سوچیں، پاکستان کے آنے والی نسلوں کا سوچیں، پاکستان کے مستقبل کا سوچیں. جو لوگ آج بیٹھے ہیں، جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، جو تقریباً ہر ادارے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پر ہمارا کنٹرول ہو جائے اور سب کچھ ہو جائے، انہیں ماضی کے کچھ کرداروں سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. انہیں پرویز مشرف اور دیگر جو اس قسم کے کردار سے ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ان سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پاور ان سے ایک نہ ایک دن چھن جائے گی، حیاتی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو پھر اللہ رب العزت حساب کرے گا وہ کیا ہوگا. اس دن سے ڈرنا چاہیے جب غریبوں کے ہاتھ ان کے گریبان میں ہوں گے اور فیصلہ کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہوگی.